اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی باب پنجم، عاشور کے شعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہماری گفتگو کا عنوان شعار عاشور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو مطالب کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بیان کروں۔ ایک وہ شعار جس کا اب عبداللہ حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار نے روز عاشور اظہار کیا ہے۔ دوسرا خود عاشور ہم شیعوں کے لیے شعار ہے۔ پہلے کلمہ شعار کے معنی اور اس کی وضاحت کروں گا۔ کلمہ شعار اصل لغت میں وہ اشعار یا وہ نثر ہے جو جنگوں میں بولی جاتی ہے۔ ایک جانباز میدان جنگ میں جب نبرد کے لیے بھیجا جاتا تھا تو وہ ایک شعار بلند کرتا تھا۔ جنگوں میں عام طور پر تن بتن مقابلہ ہوتا تھا۔ دو دستے ایک دوسرے سے جنگ لڑتے تھے تو افراد مسلح ہوتے تھے۔ خود، زرہ، چکمہ، تلوار، سپر سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ پیر سے لے کر جنگ باز کا سارا چہرہ سوائے آنکھوں کے پوشیدہ ہوتا تھا۔ ایک عسکری دوسرے کی صرف آنکھ کو دیکھ سکتا تھا، لہذا میدان جنگ میں ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی۔ میدان جنگ سے باہر سب کے سر اور گردن کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ ہر ایک کا لباس مختلف، ایک دوسرے کو دور سے پہچان لیتا تھا، لیکن جنگوں میں سب ایک ہی روپ دھارے ہوئے ہوتے تھے۔ تنہا ایک لشکر کے سپاہی سے اپنا ساتھی پہچانا نہیں جاتا تھا، بلکہ اپنے مخالف کو بھی پہچان نہیں سکتے تھے۔ یہ امکان تھا کہ اشتباہ ہو جائے اور کوئی اپنے ہی ساتھی کو مار دے، لہٰذا ہر قوم اور ہر لشکر اپنا ایک مخصوص شعار رکھتا تھا، ایک جملے کا انتخاب کرتا تھا اور اسے بار بار تکرار کرتا رہتا تھا تاکہ پہچانا جائے کہ یہ سپاہی لشکر الف کا تھا اور جو دوسرا شعار دیتا تھا وہ لشکر بے کا تھا۔ اس عمل کا کم ترین فائدہ یہ تھا کہ لشکری کا آپس میں اشتباہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا خود اپنا ساتھی دوسرے ساتھی کو نہیں مارتا تھا۔ کبھی شعار دینے والے اس سطح سے بھی زیادہ واضح اور روشن شعار دیتے تھے۔ جب سپاہی میدان جنگ میں پہنچتا تھا تو اپنے گروہ کا شعار دیتا تھا، اپنا شخصی تعارف بھی کرواتا تھا۔ عرب چونکہ شعر گوئی میں قوی تھے اور ان کے لیے شعر گوئی آسان تھی، اور شعر گوئی عربی زبان کی خصوصیات میں سے رہی ہے، لہٰذا عرب اکثر و بیشتر جب میدان جنگ میں وارد ہوتا تو اپنی ایک رباعی یا ایک رجز سے تعارف کراتا۔ مثلاً جو مبارز طلب کرتے تھے اپنی مبارزہ طلبی کو شعر کے ذریعے کرتے تھے، دوسرا آدمی شعر ہی میں اسے جواب دیتا تھا کہ وہ بھی آمادہ جنگ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ جنگ خندق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستور دیا کہ مدینہ کے گرد جہاں سے دشمن کے داخل ہونے کا خطرہ ہو خندق کھود دیں تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے، لیکن دشمن کے کچھ افراد ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کے ذریعے خندق پار کر کے مدینہ آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عبد ود تھا جو کہ معروف شجاع تھا۔ فارسی اصطلاح میں اسے یل کہتے تھے کہ اس کی ضرب المثل شجاعت تھی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر اس نے للکارا، الا رجل، الا رجل، ہے کوئی مرد؟ کسی نے جواب نہ دیا کیونکہ سب اسے جانتے تھے۔ کسی ایک آدمی نے بھی جرت نہیں کی
کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس سے مقابلہ محض موت ہے۔ صرف 20 سال سے چند سال اوپر کہ ایک نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا۔ وہ علی علیہ السلام تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ عمرو بن عبد ود نے دوبارہ للکارا، ہے کوئی مرد؟ تو علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ علی علیہ السلام جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے مسلمانوں کی طرف سے عذر پیش کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا خود تجربہ ہے کہ ایک دفعہ میں اس کے ساتھ قافلے میں جا رہا تھا کہ بہت سے رہزنوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ شخص تنہا ان کے مقابل ہو گیا اور بطور سپر اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا۔ بھلا ایسے شخص کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب عمرو بن عبد ود نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا تو مسلمانوں کی تحقیر کے لیے یہ شعر کہا، میں تمہیں پکار پکار کر تھک گیا، میرا گلا درد کرنے لگا، حل من مبارز کہتے کہتے، تمہارے درمیان ایک بھی مرد نہیں ہے؟ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اجازت دی۔ علی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، تمہاری آواز کا جواب دینے والا آ گیا، اور اسی شعر کے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے سنا ہے کہ کس طرح علی علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اس مقابلے کی صورت کچھ ایسی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تمام اسلام کا تمام کفر سے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی یہ جنگ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ جو چیز ہمیں عاشورہ میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ مسئلہ شعار ہے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کا شعار، اصحاب ابا عبداللہ علیہ السلام کا شعار، اور خاندان ابا عبداللہ علیہ السلام کا شعار۔ ان شعار میں خصوصاً خود ابا عبداللہ علیہ السلام کے شعار، ہر ایک نے اپنا تعارف ایک رجز اور ایک ربائی سے کیا۔ کبھی کبھی اس معرفی کے دوران اپنے ہدف کی بھی معرفی کرتے تھے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ کبھی کبھی لوگ جمع ہوتے ہیں ایک مقصد اور ایک ہدف کے لیے، لیکن بعد میں ایک اور مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے منتشر اور پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ ایران میں مشروطیت کے دوران ایسے واقعات کا بہت اتفاق ہوا۔ ابتدا میں لوگوں کو مشروطیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لوگ مختلف ناموں سے جمع ہوتے تھے، جب منتشر ہوتے تو کوئی نیا مطلب لے کر نکلتے تھے۔ کہتے تھے کہ لوگ اس مسئلے کے لیے جمع ہوئے، یہ باتیں کیں، یہ کہا۔ چونکہ لوگوں کی سمجھ پختہ نہ تھی، لوگ کہتے تھے کہ ہمارا جمع ہونا کس مقصد کے لیے ہے۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے بھی عاشور کے دن بہت سے شعار دیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی نہضت کی روح کو مشخص کیا کہ میں کیوں جہاد کر رہا ہوں، ہم تسلیم کیوں نہیں ہوتے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں کہ آخری قطرہ خون تک بہا دیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ شیعہ یہ شعار فراموش کر بیٹھے ہیں اور اس کی جگہ نیا اور دوسرا شعار لائے ہیں جس میں حسین علیہ السلام کی نہضت کی روح منعکس نہیں ہوتی۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام ایک دوسرے کے بعد آئے اور حکم دیا کہ عاشورہ کو زندہ رکھیں، حسین علیہ السلام کی مصیبت کو فراموش نہ ہونے دیں، اس مکتب کو زندہ رکھیں۔ ہر سال محرم کا عاشورہ ہوتا ہے، شیعہ ہے جو اسے زندہ رکھتا ہے۔ عاشورہ شیعوں کا شعار ہے، شیعوں کو چاہیے کہ وہ جواب دے سکیں۔ شیعہ جب غیر شیعہ کے مقابلے میں ایک مسیحی یا ایک یہودی یا ایک لا مذہب کے مقابلے میں اگر کھڑا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ تاسوعہ اور عاشورہ کے دن تمام کام ترک کر کے مسجدوں، امام بارگاہوں میں جمع ہوتے ہو، جلوس نکالتے ہو،
سینہ زنی کرتے ہو، زنجیر زنی کرتے ہو، چیخ و پکار کرتے ہو تو تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ اگر کوئی ایسا سوال کرے تو شیعوں کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ابا عبداللہ علیہ السلام فقط جنگ کے لیے نہیں آئے تھے کہ لڑیں اور مر جائیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنے مطالب کو واضح کیا ہے، اپنے ہدف اور مقصد کو مشخص کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عاشور کے دن حسین علیہ السلام کا کیا شعار تھا۔ یہ حسین علیہ السلام کا شعار ہی تھا جس نے اسلام کو زندہ رکھا، تشیع کو زندہ رکھا، خلافت بنو امیہ کے پائے متزلزل کیے۔ اگر حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو بنو عباس، جنہوں نے 500 سال حکومت کی، مزید 500 سال حکومت کرتے۔ ان سب کا ہدف اسلام کو ختم کرنا تھا، اسلام کے پردے میں فروغ دے کر جاہلیت کو پھر سے زندہ کر دیتے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کا شعار تھا جس نے ان کے پردے چاک کر دیے اور درمیان سے ہٹا دیا۔ ہم عاشورہ میں 2 نوعیت کے شعار دیکھتے ہیں۔ ایک تو خود شخصی تعارف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن دوسرا شعار فکر کی پہچان، احساس کی پہچان، نظر کی پہچان۔ روز عاشورہ یہ دونوں شعار بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کا شعار خود ایک مفصل داستان ہے، انہیں ہم اس مجلس میں بیان نہیں کر سکیں گے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن علی مرتضیٰ علیہ السلام پر زیادہ افتخار کرتے ہیں، البتہ نواسہ رسول ہونے پر بھی افتخار کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سامنے سب دشمنان علی ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حسین علیہ السلام کی کوشش تھی کہ برملا کہیں کہ مجھے علی علیہ السلام کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ جو شعار حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن ارشاد فرمایا ہے، بعض خود حسین علیہ السلام کے ہیں اور بعض دوسروں کے، مثلاً وہ معروف اشعار جو سرود ابن مسیک نے کہے ہیں، جو کہ پورا حماسہ ہے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام نے روز عاشورہ شعاروں میں سے ایک خود فرمایا ہے، خصوصاً ایک مصرع: میرے پاس موت ذلت و پستی سے کئی گنا بہتر اور عزیز ہے، محبوب اور پسند ہے۔ اس شعار کا نام شعار آزادی، شعار عزت، شعار شرافت ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ذلت و خواری کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ دنیا جان لے کہ حسین علیہ السلام حاضر ہے تو اپنا اور اپنے جوانوں کے خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں گا۔ وہ حسین علیہ السلام جو دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردہ ہے، علی علیہ السلام کا فرزند ہے اور زہرا سلام اللہ علیہ کا شیر خوردہ ہے۔ جب ظاہری طور پر ساری امیدیں ختم ہو گئی تھیں تو حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ فرمایا جو اتنا پر از شور اور کہیں گے دہکتی آگ ہے جو حسین علیہ السلام کے دہن سے باہر آ رہی ہے۔ آیا یہ کلمات معمول میں مذاق ہیں جو حسین علیہ السلام نے فرمایا: الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ پسر زیاد کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، اس کے سفاک باپ نے 20 سال پہلے کوفہ والوں کو قتل کیا ہے، کوفہ پر حکومت کی ہے، ہر ایک اس سے ڈرتا ہے۔ چونکہ کوفہ والے اس کو اور اس کے باپ کو جانتے ہیں کہ یہ سفاک اور خونخوار ہیں۔ یہ پسر زیاد جب کوفہ آیا اور وہاں کا امیر ہوا، چونکہ اس کے باپ کا روب اہل کوفہ کے دل میں تھا، سب مسلم بن عقیل سے دور ہو گئے، لوگ خوفزدہ ہو گئے۔
اس عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں حسین علیہ السلام اہل کوفہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، الا وان الدغی ابن الدغی، لوگو یہ زنا زادہ، پسر زنا زادہ، یہ تمہارا امیر، یہ تمہارے لشکر کا سالار، قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، مجھے تجویز دیتا ہے کہ میں خوار و ذلیل ہو جاؤں یا تلوار نیام سے نکال کر مقابلہ کروں۔ تم اپنے امیر سے کہہ دو کہ حسین کہتا ہے، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلیل ہو کر تسلیم نہیں ہوں گے۔ شہید مطہری یہ جملہ کہہ کر رو پڑے۔ آیا وہ خیال کرتا ہے کہ میں خود بھی ان جیسا ہوں؟ خدا چاہتا ہے کہ حسین علیہ السلام اس طرح ہو، مگر تمہیں پتہ نہیں، وہ زنا زادہ ابن زیاد نہیں جانتا کہ میں کس دامن میں پل کر بڑا ہوا ہوں۔ میں دامن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا ہوا ہوں، میں دامن علی مرتضیٰ کا پروردہ ہوں، میں نے شیر فاطمہ پیا ہے۔ کیا جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا ہے وہ خود کو پسر زیاد کی ذلت اور اسیری میں دے گا؟ ناممکن، ہیہات من الذلہ، کہاں میں اور کہاں ذلت۔ حسین علیہ السلام کا شعار عاشور کے دن اسی طرح ہے۔ برادران، تم لوگ جو دستوں میں شعار بناتے ہو، آیا یہ حسین علیہ السلام کے موقف سے موافقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ابا عبداللہ علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان اور اصحاب حسین علیہ السلام کی تشنگی کوئی مذاق نہیں، کیونکہ ہوا بہت گرم تھی۔ اس وقت کا عاشور ظاہراً اواخر خرداد تھا۔ عراق کی ہوا سردیوں میں ہی گرم ہوتی ہے، چہ جائے کہ گرمیوں میں۔ 3 دن سے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا ہوا ہے۔ شب عاشور تھوڑا سا پانی خیمے میں لایا گیا۔ حضرت نے فرمایا، یہ پانی پیو، یہ تمہارا آخری توشہ ہے۔ پانی نہ ہونے کے علاوہ ایک طبیعی قاعدہ ہے کہ جس کے بدن سے خون زیادہ نکلے اور جس کے بدن میں خون کم ہو، تازہ خون کی احتیاج پیاس بڑھاتی ہے۔ خداوند متعال نے بدن کو ایسا بنایا ہے کہ جس وقت کسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے وہ احتیاج خود فوراً ظاہر ہوتی ہے۔ وہ افراد جن کے جسم پر زخم لگتا ہے ان پر تشنگی جلدی غالب آتی ہے، کیونکہ ان کے جسم سے خون زیادہ نکل گیا ہوتا ہے۔ جسم خون بنانا چاہتا ہے جس کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن میں نے مقاتل میں بہت کوشش کی کہ یہ معروف جملہ تلاش کروں جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ ہرگز نہیں، حسین علیہ السلام ان میں سے نہ تھے کہ پانی طلب کرتے، بلکہ حسین علیہ السلام جب حملہ کرنے کی کوشش میں تھے کہ خود فرات سے جا کر پانی اٹھا لیں، یہ نہیں کہ لوگوں یعنی اشقیاء سے طلب کریں۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کی تشنگی معمولی بات نہ تھی، تاہم امام علیہ السلام نے لوگوں سے پانی طلب نہیں کیا۔ عظمت ابا عبداللہ علیہ السلام کوئی اور چیز ہے، ہم کوئی اور۔ ہم جو شعار سینہ زنی نوحہ سرائی میں دیتے ہیں، جسے شعار حسینی کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ بہتر ہے کہ نوحہ خوانی کریں۔ ائمہ علیہم السلام نے بھی کہا ہے کہ شعار حسینی ہو جائیں، ان پر گریہ کریں۔ ہم ان تمام شعائر کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہ التماس کرتے ہیں کہ ان تمام شعائر کو شعائر حسینی ہونا چاہیے، نہ خود خواہی،
من گھڑت نہ اپنی ذہنی خود ساختہ ہوں، مثلاً نوجوان اکبر من، نوجوان اکبر من۔ یہ حسین علیہ السلام کا شعار نہیں ہے، حسین علیہ السلام نے اس طرح کا شعار نہیں دیا۔ حسین علیہ السلام فرماتے تھے، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا۔ کیا حق کی طرف نہیں دیکھ رہے، باطل سے باز نہیں آتے؟ ایسے حالات میں مومن کو لقاء اللہ کی تمنا کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انی لأری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ میں ایسی حالت میں موت کو جز سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا اور زندگی کو جز ہلاکت کچھ نہیں سمجھتا۔ حسین علیہ السلام کا ہر جملہ سزاوار ہے کہ سنہری حروف سے لکھا جائے اور ساری دنیا میں نشر کیا جائے، تب بھی کم ہے۔ یہ کہنا کہ موت کو خوش بختی سمجھتا ہوں اور ظالموں کے درمیان رہنے کو بدبختی اور ہلاکت سمجھتا ہوں۔ مجھے آر ہے یہ زندگی کہ سالار ہوتے ہوئے بندگی کروں۔ امام حسین علیہ السلام کا شعار حیات بخش ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ابا عبداللہ علیہ السلام ایک مصلح ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے خود کے مستقبل کی تعبیر ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرتی جدی وابی۔ میں طغیان، سرکشی، فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور اپنے والد اور دادا کی سیرت پر چل رہا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے یہ جملہ اس خط میں لکھا جو آپ علیہ السلام نے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھا تھا کہ جو کہ معذور تھے، ہاتھ مفلوج تھے، حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان میں حسین علیہ السلام کے رکاب میں رہنے کی قدرت نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ ان کے سپرد کیا تاکہ دنیا ان کی نہضت اور قیام سے آگاہ ہو۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے دنیا والو، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں، میرا انقلاب اس لیے نہیں کہ خود کسی امتیاز کو پہنچوں، کوئی مال و دولت ہاتھ آئے۔ آج سے پوری دنیا یہ جان لے کہ یہ خط مدینہ میں لکھا، میں امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر چاہتا ہوں، میں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں سیرت علی علیہ السلام زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیوں اتنی تاکید کی کہ عاشورہ زندہ رہے، کیوں عزاداری کے لیے اتنا اجر و ثواب بیان کیا۔ آیا یہ اجر و ثواب اسی عزاداری کے لیے ہے جس نوعیت کی ہم اپنے ماں باپ کے مرنے پر کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے مرنے کی کوئی اہمیت نہیں، نہ کوئی فکر، نہ کوئی ہدف ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے اس جہد سے عاشورہ زندہ رکھنے کو کہا ہے تاکہ عاشورہ سے صرف حسین علیہ السلام نہیں بلکہ مکتب زندہ رکھ سکیں،
اس مکتب کا نمونہ حسین علیہ السلام ہیں۔ حسین علیہ السلام ایک فکر کی صورت زندہ ہیں۔ شخصیت حسین علیہ السلام کی ہر سال محرم کا چاند دیکھتے ہی تمام فضا میں یہ آواز سننی چاہیے، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جاتا؟ ان حالات میں ہر مومن کا فرض ہے کہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ لوگوں میں حق اور حقیقت کے ذریعے حیات کے بارے میں، امر بالمعروف کے بارے میں، نہی عن المنکر کے بارے میں اور اسلامی معاشرے کے مسائل کے بارے میں شعور پیدا ہو جائے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ روز عاشوراء تم حسین حسین کرتے ہو، اپنے سر پر مارتے ہو، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ ہم جلدی سے، آسانی سے کہہ سکیں ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارے آقا چاہتے ہیں۔ ہم ہر سال اس آیت کے تحت تجدید حیات کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہم یہ کہہ سکیں کہ عاشوراء ہمارے تجدید حیات کا دن ہے۔ آج کا دن کوثر حسینی کی نہر میں اپنے آپ کو، اپنی روح کو دھونے کا دن ہے، اپنے اندر روح اسلام کو پھونکنے کا دن ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، احساس شہادت، احساس جہاد، راہ حق میں فداکاری کو فراموش کر دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ روح فداکاری ہم میں سے نکل جائے۔ فلسفہ عاشوراء یہ نہیں کہ پہلے گناہ کرے پھر حسین علیہ السلام کے نام سے بخشش طلب کرے۔ پہلے گناہ کریں، پھر مجلس میں جائیں، پھر کہہ دیں کہ ہماری بخشش ہو گئی۔ ہمارے گناہوں کی بخشش اس وقت ہوتی ہے جب ہماری روح کا روح حسین علیہ السلام سے وصل ہو جائے۔ گناہوں سے بخشش کی علامت یہ ہے کہ ایک بار گناہ کرنے کے بعد ادھر نہ جائے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد مجلس میں جائیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ گناہ کا ارتکاب کریں تو یہ علامت ہے کہ ہماری روح حسین علیہ السلام سے وصل نہیں کر پائی۔ شعار حسین علیہ السلام شعار اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمانوں کا بیت المال کیوں کر ایک گروہ سے مختص ہو گیا ہے؟ کیوں حلال خدا حرام اور حرام خدا حلال ہو گیا ہے؟ کیوں وہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے؟ فقیر فقر میں مبتلا ہے، درد مند درد میں مبتلا ہے، جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے وہ اٹھ نہیں پاتا۔ حسین علیہ السلام نے راہ میں حر کے 1000 لشکر سے خطاب میں وہ معروف خطبہ ارشاد فرمایا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استفادہ کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے اور حالات ایسے ہو جائیں کہ بیت المال مسلمین کی حالت ابتر ہو، حلال خدا حرام اور حرام خدا حلال ہو جائے اور مسلمان اس کو جان لیں اور خاموشی اختیار کر لیں، تو خدا پر واجب ہے کہ ایسے مسلمانوں کو وہاں پہنچا دیں جہاں ظالمین کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے حالات میں مجھے میری ذمہ داری کا احساس ہے۔ الا وانی احق من غیر، کہ میں اس منصب کے لیے دوسروں سے زیادہ سزاوار ہوں۔
یہ ہے مکتب حسین علیہ السلام، یہ ہے روح شعار حسین علیہ السلام، یہ ہے شعار عاشوراء۔ ہماری مجالس، امام بارگاہ، جلوس میں جو شعار بلند ہوتا ہے وہ جاندار ہونا چاہیے، نہ کہ سلانے والا، جان بخشنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ بے حس کرنے والا۔ اگر بے حس کرنے والا ہے تو ہم کو حسین علیہ السلام سے دور کرنے والا ہے۔ یہ آنسو جو حسین علیہ السلام کے لیے بہاتے ہیں اس کا بہت اجر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حسین علیہ السلام ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں جاگزین ہوں۔ چنانچہ روایات میں ہے اِنَّ لِلْحُسَيْنِ مُحَبَّةً مَكْنُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنین کے دلوں میں حسین علیہ السلام کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ممکن نہیں انسان ایمان رکھے اور حسین علیہ السلام سے محبت نہ رکھتا ہو، کیونکہ نام حسین علیہ السلام ایمان ہے۔ اسی طرح اصحاب حسین علیہ السلام کا شعار دیکھیں کہ عجیب ہے۔ واقعہ کربلا اس طریقے سے وجود میں آیا کہ سوچنے والے سوچتے ہیں کہ اس کی ترتیب و تنظیم اور ساخت اس طرح کی گئی ہے کہ کبھی بھلائی جانے والی نہیں۔ یہ بھی عجیب ہے کہ ابا عبداللہ علیہ السلام کبھی اپنا تعارف یوں کراتے ہیں: میں حسین ابن علی ہوں، بخدا میں ہرگز منہ نہ موڑوں گا، اپنے اہل و عیال کی حمایت کروں گا اور دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہوں گا۔ آپ کا شعار مختلف آہنگ کے ساتھ ہے۔ کبھی میدان میں تنہا کھڑے ہوئے شعار بلند کرتے ہیں، ایک شعار میں فرماتے ہیں جو کہ طولانی وزن کا ہے: میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جو کہ ہاشم کی پاک نسل سے ہیں، میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں فرزند علی علیہ السلام ہوں۔ جب امام علیہ السلام حملہ آور ہوتے تھے، حملے کا شعار الگ دیتے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے، مثلاً الموت اولی من رکوب العار، یا وہ شعر قبلاً پڑھے: روز عاشوراء حسین علیہ السلام کی شجاعت اور اطمینان قلبی اس بات کی نشانی ہے کہ حسین علیہ السلام ہر چیز فراموش کر چکے تھے۔ چنانچہ دشمن کے راوی حسین علیہ السلام کے اس منظر کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، کسی شکستہ انسان جس کے اہل بیت، اولاد اور اصحاب سب قتل ہو گئے ہیں اور اس کا دل اتنا مطمئن ہو، خدا کی قسم مجھے تعجب ہے کہ یہ کون سا دل تھا کہ ایک طرف سے شکستہ ہو، اس کے اولاد و اصحاب کے اعضاء قلم قلم ہوئے ہوں، لیکن اس کا قلب اتنا قوی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے ایک مرکز کا انتخاب کیا تھا، وہاں جا کر قیام کرتے اور وہیں سے حملہ کرتے تھے، واپس اس مقام پر تشریف لے جاتے تھے۔ بطور قطع اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور تمام تواریخ نے ثبت کیا ہے کہ کوئی شخص تنہا امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، جو بھی آتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پسر سعد نے بآواز بلند چیخ کر کہا: اس کے باپ کی روح اس کی جان میں ہے، یہ سمجھ لو کہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، یہ علی علیہ السلام کا پسر ہے، اس کے قالب میں علی علیہ السلام کی روح ہے،
ایک ایک کر کے اس کے مقابلے میں نہ لڑو۔ عمر سعد کے اس اعلان کے بعد تن بتن جنگ ختم ہو گئی، نامردوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہر طرف سے پتھر تیر کا حملہ شروع ہو گیا۔ سوچیں تو صحیح، 30,000 کے لشکر نے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اتنے اجتماع کے باوجود امام علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوتے تو جیسے گلہ گوسفند بھیڑیے کو دیکھ کر فرار کرتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی۔ امام علیہ السلام ان کا زیادہ دور تک پیچھا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ خیمے سے زیادہ دور ہوں۔ غیرت حسین علیہ السلام اس کی متحمل نہ تھی کہ جب تک زندہ ہیں خیموں سے دور ہوں، مبادا کوئی اہانت نہ کرے۔ حملہ کر کے دور بھگاتے اور مرکز پر واپس آ جاتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے خیمے تک آپ علیہ السلام کی آواز آسانی سے پہنچتی تھی۔ گرچہ حسین علیہ السلام کو اہل بیت دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آواز سن سکتے تھے، اس لیے حسین علیہ السلام آواز دیتے تھے تاکہ زینب سلام اللہ علیہا مطمئن ہوں، سکینہ مطمئن ہو، تاکہ آپ کے بچے مطمئن ہوں کہ حسین علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اسی جگہ آ کر قیام کرتے، اپنی خشک زبان و خشک دہن میں حرکت دے کر کہتے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ طاقت حسین علیہ السلام کی نہیں، بلکہ خدا نے یہ قوت عطا فرمائی ہے جو حسین علیہ السلام کو استقامت دیتی ہے۔ ایک طرف شعار توحید بلند کرتے تھے، دوسری طرف زینب سلام اللہ علیہ کو خبر دیتے تھے کہ زینب جان، حسین ابھی زندہ ہے۔ اپنے خاندان کو یہ دستور دیتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہ آنا۔ امام حسین علیہ السلام 2 دفعہ وداع کے لیے آئے، ایک دفعہ وداع کر کے گئے، دوسری دفعہ اس طریقے سے آئے کہ آپ علیہ السلام نہر فرات کی طرف گئے، خود کو فرات تک پہنچایا تو کسی نے آواز دی، حسین علیہ السلام آپ پانی پینا چاہتے ہیں؟ سب نے خیمے کی طرف ہجوم کیا ہے۔ یہ سن کر حسین علیہ السلام فرات سے پلٹے اور دوسری دفعہ خیمے میں گئے اور اہل بیت علیہم السلام سے دوسری دفعہ وداع کیا۔ یہاں ایک نورانی جملہ کہتے ہیں، میرے اہل بیت مطمئن رہو، میرے بعد اسیر ہو جاؤ گے، لیکن کوشش کرنا کہ اسارت میں اپنے وظیفے سے ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا، اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی جاری نہ کرنا جو آپ کے اجر کو کم کرے۔ مطمئن رہنا، دشمن کا یہ کام آخر ختم ہو کر رہے گا، دشمن کا یہی کام، یہی عمل اسے ذلیل کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُنْجِيكُمْ، خدا آپ کو نجات دے گا، اپنے حفظ میں رکھے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اسیر ہوں گے لیکن آپ ذلیل و حقیر نہ ہوں گے، یعنی اسارت آپ کے لیے ذلت نہیں، عزت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوفہ میں جب لوگوں نے اسیروں کو صدقہ دیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صدقہ لینے سے روکا، کبھی خواری یا ذلت برداشت نہیں کی، یعنی شیر اگر زنجیر میں بندھا ہو تو بھی شیر ہے،
لومڑی اگر آزاد ہو پھر بھی لومڑی ہے۔ اس دفعہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو اہل بیت علیہم السلام خوشحال ہو گئے۔ حسین علیہ السلام نے خدا حافظ کہا، خیمے سے باہر آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بعد اہل بیت علیہم السلام باہر نہیں نکلے۔ کچھ دیر بعد حسین علیہ السلام کی سواری کی صدا سنی تو اہل بیت علیہم السلام سمجھے کہ امام علیہ السلام تیسری بار رخصت کو آئے ہیں۔ گریہ استاد۔ لیکن جب باہر آئے تو دیکھا کہ سواری بغیر حسین علیہ السلام کے آئی ہے۔ سب نے اس سواری کے گرد حلقہ بنایا۔ ہر ایک نے سواری سے مخاطب ہو کر کہا، ایک نے کہا، اے ذوالجناح، هل سقی ابی او قتل عطشانا، آیا میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا شہید کیا؟ یعنی میرا باپ پیاسا گیا تھا، آیا ایک گھونٹ پانی دیا یا پیاسا شہید کیا؟ یہاں ایک منظر پیش کروں جو قلب امام زمان علیہ السلام میں آگ لگا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی سواری دوڑتے ہوئے آواز نکالتے ہوئے خیمے کی طرف آئی۔ جب اہل حرم نے اس گھوڑے کی زین کو الٹا دیکھا تو خیمے سے منہ پر تماچے مارتے ہوئے اہل بیت نکلے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے جد بزرگوار، آپ کے اہل بیت آپ کے حکم کے مطابق خیمے سے نہیں نکلے۔ جب آپ کی سواری کو بے صاحب دیکھا تو پریشان سب آپ کے مقتل کی طرف دوڑے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔